السلام علیکم، میں رخشندہ قریشی۔ بہت بہت شکریہ صدف کہ آپ نے مجھے میرے پسندیدہ ترین موضوع یعنی اردو زبان کے اوپر بولنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ جوائن کریں اور کمنٹس دیں یا سوالات کچھ پوچھیں، تو اردو زبان کے بارے میں جتنی دیر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو ہمارے شعراء ہیں اردو زبان کے ہمیشہ سے اردو زبان کے ہمیشہ سے محبت کرنے والے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سناتی ہوں اقبال اشر صاحب کو۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ داغ دہلوی صاحب کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کو پتہ ہے داغ صاحب جو ہے وہ اردو سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ انہیں اردو کی تنزلی کا بہت زیادہ دکھ تھا، اور جو ہے اردو زبان کے بارے میں ان کے کافی اشعار ہیں، جن میں سے ایک میں ابھی آپ کو سناتی ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم اردو زبان کی اگر بات کرتے ہیں تو اردو زبان ہماری ہم سب کی زبان ہے، ہماری سب کی مادری زبان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی عام زندگی میں جو ہے وہ بائی لنگول ہوتے ہیں۔ خود میں اپنی عام بات چیت میں آپ کو، اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ کو بائی لنگول نظر آؤں گی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ہماری اردو ہماری مادری زبان ہے، اور اردو ہماری قومی زبان ہے بے شک، لیکن اردو ہماری سرکاری زبان نہیں ہے۔ تو سرکاری زبان ہونے کے ناطے ہمیں انگریزی سیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بدقسمتی ہماری زبان کی یہ ہے، وہ یہ کہ تمام جو علوم ہیں، اگر ہم ہائر اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں تو تمام کتابیں ہمیں جو ہے وہ انگریزی زبان میں یا دوسری زبان میں ملتی ہیں، اور یا پھر کسی اور زبان میں بھی اگر وہ کتابیں ہوں تو ان کے تراجم آپ کو انگریزی میں مل جاتے ہیں لیکن اردو میں نہیں ملتے۔ تو اس کی وجہ سے جب ہم ہائر اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں انگلش میں ہی وہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بچپن سے اردو پڑھیں، اردو لکھیں، اردو میں ہی بات کریں، لیکن آپ ہائر اسٹڈیز کی طرف جائیں تو اچانک آپ اردو بولنے یا اردو لکھنے پڑھنے لگ جائیں، تو یہ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیں، ان کو انگلش بولنا سکھائیں، انگلش سننا لکھنا بولنا پڑھنا جو ہے ان کو سب سکھائیں۔ تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم عام زندگی میں بھی بائی لنگول ہو جاتے ہیں، ہم کبھی اردو بولتے ہیں کبھی انگلش بولتے ہیں، ہم سب کا طریقہ بات کرنے کا یہی ہو گیا۔ لیکن ان سب میں اہم بات کیا ہونی چاہیے؟ اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اردو آنی چاہیے۔ بے شک ہم اردو نہیں بولتے، کم بولتے ہیں، لیکن ہمیں اردو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اردو آنی چاہیے۔ تو اردو زبان ہم سب بولتے ہیں چونکہ ہماری مادری زبان ہے، ہم سب اپنے گھروں میں اردو بولتا ہوا سنتے ہیں سب کو، لیکن کچھ غلطیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ عام زندگی میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ غلطیاں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں، جو کہ میں عموماً عام زندگی میں بھی جب کوئی ہوتا ہے تو میں اس کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں یا اس کو ٹوکتی ضرور ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا وہ غلطیاں سن کر۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرا میں نے یہ کام کرا، تو لفظ کرا سن کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ لفظ کرا جو ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے بجائے ہمیں وہ کام کیا کہنا چاہیے۔ کسی نے کچھ کہا ہے صدف صاحب، آج کل ایک کمپلیکس ہے کہ اردو نہیں آنی چاہیے، اردو نہیں آنی چاہیے، یہ والا کمپلیکس تو اگر کسی کو ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انگلش آنی چاہیے، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی اور ملک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا اپنے ہی ملک میں اگر ہمیں ہائر اسٹڈیز کرنی ہے تو ہمیں کتابیں زیادہ تر انگلش زبان میں ملتی ہیں یا ان کے تراجم انگلش زبان میں ملتے ہیں، تو ہمیں انگلش آنی چاہیے لیکن اردو نہیں آنی چاہیے۔ یہ کمپلیکس بالکل غلط ہے، یہ میرے خیال میں کسی کے اندر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا،
انگلش از امپورٹنٹ فار انٹرنیشنل کمیونیکیشن بٹ اردو از لو. بالکل صحیح بات کہی آپ نے سکندر شیروانی کہ اردو از لو. اردو ہمارا لو ہونا چاہیے, ہماری محبت ہونی چاہیے اردو, کیونکہ ہماری زبان ہے. بالکل جس طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, چاہے ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں, ہم کتنے ہی امیر لوگوں, اگر کوئی انسان غریب ہے مثال کے طور پہ, اردو لوگ عموماً غریبوں کی زبان کہی جاتی ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت غریب ہیں لیکن ہم بہت امیر لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو کیا اس کے بعد ہمیں اپنی ماں سے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہمیں اپنی ماں سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ہماری زمین, ہمارا وطن ہماری ماں ہے, اور ہماری زبان ہماری ماں ہے. تو ماں سے محبت تو کبھی ختم نہیں ہوتی. عمار علی خان, وعلیکم السلام بیٹا. ٹھیک ہے. واقعی ایشین صدف صاحب, میں آپ کا کی بات پڑھ رہی تھی. ایشین صرف اور صرف انگلش کو پروموٹ کرتے ہیں, اور یہ غلط ہے. انگلش سیکھنا اچھی بات ہے, لیکن اردو کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اردو بولنا بھی چاہیے, اردو آنا بھی چاہیے. سب سے اہم بات ہے کہ اردو آنا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی, ابھی آپ سے بات کہہ رہی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام کرا, تو یہ لفظ کہاں سے آیا؟ میں حیران ہوں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا, کرا. اور اتنا زیادہ مستعمل ہے آج کل کہ ہر شخص کرا کا استعمال کرتا ہے, بولا کا استعمال کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, پہلے ذرا میں یہ بولوں, یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, بولا کا استعمال, لفظ بولا بھی ایک لفظ ہے, بالکل ایسے جیسے ایک لفظ ہے اسپیک اور ایک لفظ ہے سے. بولا اور کہا, ان دونوں میں وہی فرق ہے جو اسپیک اور سے میں ہے. اسپیک بولا اور سے مینس کہا. تو دو الگ الگ الفاظ ہیں, ان کو الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہم کہا کی جگہ بھی بولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے بولا کہ وہاں چلے جاؤ. تو سب سے اہم اس کا اصول یہ پہچان کہ ہمیں کہاں لفظ بولا کا استعمال کرنا ہے, کہاں لفظ کہا کا استعمال کرنا ہے. بولا کے ساتھ نے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں میں نے بولا یا اس نے بولا, ہم بولا کے ساتھ نے کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اگر ہمیں نے کا استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں گے اس نے کہا. بولا کے ساتھ بولا ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں, وہ بولا یا وہ بولی. لفظ بولنا کا استعمال ہم جب کرتے ہیں یا جب ہمیں یہ مینشن کرنا ہو کہ خاموشی توڑی گئی, کچھ کہا گیا, کچھ بولا گیا, تب ہم لفظ بولا کا استعمال کر دیتے ہیں. لیکن جہاں بات مینشن ہو رہی ہے, کوئی بات مینشن ہو رہی ہو, یہ اس نے یہ کہا کہ وہاں جاؤ, جہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس وقت ہم کہا کا استعمال کرتے ہیں. ہم اس وقت بولا کا استعمال نہیں کر سکتے کہ اس نے بولا وہاں جاؤ, کیونکہ یہاں ہمیں بات پتہ ہے کہ کیا کہی جا رہی ہے, کیا کہا گیا ہے. جہاں ہمیں بات معلوم ہو وہاں پہ ہم جو ہے کہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جی میں حاضر جناب, شکریہ بہت بہت. فائق رشید, اچھا جی. اسی طرح سے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آئی تھیں. جب ہم لفظ آئی کا استعمال کرتے ہیں, یہ یقیناً واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جب ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں آئی تھیں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اگر جمع ہے تو آئی ہونا چاہیے, لیکن آئیں اور آئی تھیں, یہاں پہ ہم کس طرح درست استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ آئیں کے ساتھ ہم تھیں کا استعمال نہیں کر سکتے. آئیں ہمیشہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہیں گے, اب میں اس وقت مشکل ٹرمز استعمال نہیں کرنا چاہوں گی. اگر میں کہوں گی ماضی استمراری ہے تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشان کن ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم انگلش زبان کے بارے میں کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو گرامر کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں تو اس انسان کے لیے بولنا انگلش بہت مشکل ہو جاتی ہے. یا کوئی بھی زبان, چاہے فرینچ سیکھ رہے ہوں, سندھی سیکھ رہے ہوں, کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہوں, اگر ہم اس کو گرامر کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا طویل ہو جاتا ہے یہ عمل. لیکن بالکل اسی طرح سے اردو میں اگر ہم گرامر میں آپ کو پھنسا دیں گے کہ جی یہ لفظ ہے, یہ قواعد کی روح سے یہ لفظ استعمال اس طرح سے ہوتا ہے, تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی چیز اگر ہم استعمال کرتے رہیں, صرف اور صرف ہمیں اصول پتہ چل جائیں کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے, تو ہمیں وہ لفظ بولنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ آئیں کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئیں ہمیشہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے, وہ آئیں یا وہ گئیں. لیکن اگر ہم جملے کے آخر میں تھیں کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئی تھیں, ہم کہیں گے وہ آئی تھیں. ٹھیک ہے,
تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اصول ہیں جو اگر ہمیں یاد رہ جائیں تو ہم اردو کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اردو ہم سب بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو اگر تو ساتھ ساتھ پوچھ لیں بالکل, لیکن ساتھ ساتھ میں بھی بجائے سے کہ ہم وقت ضائع کریں, میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کے صحاح و اخلاق, یعنی اردو کی غلطیاں اور ان کی درستگیاں. ٹھیک ہے نا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم مذکر ہوتے ہیں وہ مؤنث میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا مؤنث ہے ان کو ہم مذکر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت عام غلطیاں ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ اخبار مذکر ہے, اخبار آیا, اخبار پڑھا, لیکن اس کو عموماً لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اخبار پڑھی, اخبار آئی. تو یہ غلط ہے. اخبار لفظ مذکر ہے, ہمیں اس کو مذکر استعمال کرنا چاہیے. لفظ دہی یہ بہت زیادہ مستعمل ہے مؤنث میں. لوگ دہی کھٹی ہے, دہی کھائی گئی استعمال کرتے ہیں, حالانکہ دہی لفظ مذکر ہے اور اس کو ہمیں دہی کھٹا ہے یا دہی کھایا گیا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. تولیہ بھی ایک ایسے ہی متنازع لفظ ہے جس کو لوگ مؤنث میں استعمال کرتے ہیں کہ تولیہ رکھی ہے, حالانکہ لفظ تولیہ مذکر ہے اور اس کو ہمیں تولیہ رکھا ہے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اچھا, لفظ بنیان یہ ایک مؤنث لفظ ہے. اس کے بارے میں اکثر لوگ اس کو مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں کہ بنیان پہنا ہے, حالانکہ لفظ اصل جملہ ہونا چاہیے بنیان پہنی ہے. تو اس کے اندر ایک اور بھی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی, شاید آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو. لفظ بنیان دراصل لفظ بنیان ہے, اس میں بے کے اوپر پیش ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ بنیان کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ ہے غلط العام. غلط العام اور غلط العوام بھی یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا بہت اس بارے میں بتا دیتی ہوں کہ غلط العام کیا ہے اور غلط العوام کیا ہے. غلط العام وہ ہیں جو تلفظ یا املا یا معنی کے طور پہ لوگ تھوڑا سا اصل معنوں کے حوالے سے یا اصل تلفظ کے حوالے سے تھوڑا غلط استعمال اس کو کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ اب وہ درست مانا جانے لگا ہے. بنیان بھی بالکل ایسا ہی لفظ ہے. بنیان غلط العام ہے. اصل میں یہ لفظ بنیان ہے, لیکن اس کو بنیان اتنا زیادہ کہا جانے لگا کہ اب یہ بنیان ہی استعمال کیا جاتا ہے, اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. اس کے برعکس غلط العوام وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تلفظ یا معنی کے رد و بدل کے ساتھ استعمال ہونے لگتے ہیں, غلط استعمال ان کا کیا جانے لگتا ہے, لیکن انہیں ہمیشہ غلط ہی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ بنیان کو ہی لے لیں تو یہ بنیان اگر ہے لیکن بنیان استعمال ہو رہا ہے تو یہ غلط العام ہے, اس کو ہم بنیان کہہ سکتے ہیں. لیکن اسی لفظ بنیان کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اس کو بنیان کو مذکر استعمال کریں جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں تو یہ غلط العوام ہے, اور اسے ہم غلط ہی کہیں گے, یہ درست نہیں ہوتا. اخبار ہوتی ہے یا ہوتا ہے, صدف نے پوچھا. اخبار ہوتا ہے, اخبار لفظ مذکر ہے. میری تو اردو فریز ہو گئی اس وقت. کیسے؟ آپ کی اردو تو بہت اچھی ہے, میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کی اردو بہت اچھی ہے. آپ کثرت نفسی سے کام لے رہی ہیں یقیناً. اچھا جی, اخبار ابھی جیسا کہ صدف نے بھی پوچھا اخبار ہوتی ہے یا ہوتا ہے, اخبار لفظ مذکر ہے. اچھا جی, بنیان کے بارے میں نے بتایا کہ وہ مؤنث ہے لیکن اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں. تولیہ مذکر ہے لیکن لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دہی ہے. سانس, لفظ سانس یہ مؤنث ہے, سانس لی جاتی ہے, لیا نہیں جاتا. جراب پہنی, موزہ پہنا, بالکل ٹھیک ہے. فائق قریشی آپ نے لکھا جراب پہنی اور موزہ پہنا, یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. تو اگر ہم لفظ موزہ کا استعمال کریں تو یہ مذکر ہے, اور اگر جراب کا استعمال کریں تو جراب مؤنث ہے. تو یہ بالکل اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ نے لکھا ہے. اچھا جناب, قلم, لفظ قلم کے بارے میں بھی اکثر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. قلم استعمال کی, قلم لی استعمال کرتے ہیں, حالانکہ لفظ قلم بھی مذکر ہے, اس کا مذکر استعمال ہونا چاہیے. قلم رکھا ہے, قلم لیا, قلم خریدا, ایسے استعمال ہونا چاہیے. درد, یہ تو آپ سب لوگوں نے بہت سنا ہوگا, بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. درد کا استعمال مؤنث کرتے ہیں لوگ. مجھے بہت درد ہو رہی ہے, یہ تو میں اتنا سنتی ہوں اپنی زندگی میں, اور آپ سب لوگوں نے بھی یقیناً بہت سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے. میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے, اور میرے سر میں ہمیشہ درد ہوتا ہے, میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوئی.
تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، یقیناً اور بھی بہت سارے ہوں گے الفاظ جو کہ مذکر اور مؤنث ہوں گے، لیکن ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، مذکر کا مؤنث یا مؤنث کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی لفظ ہے تو آپ لکھ کر بھیجیے گا، میں بتاتی ہوں کہ وہ لفظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو غلطیاں ہیں ہم کرتے ہیں عام زبان میں، بول چال میں۔ نے کا استعمال کرتے ہیں، تم نے باہر جانا ہے، تم کے ساتھ ہم نے کا استعمال نہیں کریں گے، تم نے باہر نہیں جانا، تمہیں باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا چلے ایک چیز پہلے میں یہ بتا دوں، پھر میں آپ کو اگلی چیز بتاتی ہوں۔ ہم تم کے ساتھ جو ہے وہ کو نہیں لگا سکتے، جیسے ہم نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کو باہر جانا ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ تم نے باہر جانا، لفظ جملہ غلط ہے، تو اس کے جواب میں آگے آئے گا کہ تم کو باہر جانا ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب ہم اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تم، میں، ہم، وہ، اس میں ضمیر کا جب ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلاً درد سے انکل کی وجہ سے ہوتا یقیناً کبھی انکل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی انکل کے بچوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ ذہنی کام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے آپ نے یہ اس لیے کہا کہ میرا سر درد چونکہ مذکر ہے اس لیے انکل کی وجہ سے ہوتا ہوگا، ہاں اب سمجھ میں آیا، بالکل صحیح۔ آپ کے سر میں بیگم کی وجہ سے ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، مجھے آپ کا موقف سمجھ میں آ گیا ہے۔ اچھا جی، دہی کیا ہے؟ دہی مذکر ہے، دہی مؤنث استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بشرا خواجہ نے سوال پوچھا ہے کہ دہی کیا ہے؟ دہی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم اس میں ضمیر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے ساتھ اگر ہم میں کا استعمال کریں تو مجھے باہر جانا ہے، مجھ کو نہیں کہہ سکتے، مجھے باہر جانا ہے۔ تم کو باہر نہیں جانا بلکہ تمہیں باہر جانا ہے، اور اسی طرح اس کو باہر نہیں جانا، اسے باہر جانا ہے۔ ہم کو باہر نہیں جانا، ہمیں باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس میں ضمیر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میں، مجھ، تم، وہ، اس، تو ہم اس کے ساتھ کو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم میں گرامر کے اوپر آگے، جیسا کہ ابھی حالانکہ میں خود کہہ رہی تھی کہ میں گرامر کی ٹرمز استعمال نہیں کروں گی، اگر ہم نام کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سادہ زبان پر آ جاتی ہوں، اگر ہم نام کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم کو لگا سکتے ہیں۔ مثلاً احمد کو باہر جانا ہے، صبا کو باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جو ہم بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حالانکہ ذرا سا اگر ہم ذہن استعمال کریں تو وہ غلطیاں ہم نہ کریں۔ مثال کے طور پہ رمضان آنے والا ہے، آپ اکثر لوگوں سے سنیں گے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جب لفظ ماہ کے معنی مہینہ ہے تو پھر ہم ماہ اور مہینہ ایک ساتھ استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کا مہینہ بالکل غلط ہے، ماہ رمضان کہا جائے یا رمضان کا مہینہ کہا جائے۔ اسی طرح سے آب زمزم کا پانی، اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، آب کے معنی ہے پانی، تو آب زمزم کا پانی کا استعمال بالکل غلط ہے، یا تو آب زمزم کہا جائے یا آپ زمزم کا پانی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کی رات، لفظ شب کے معنی جو ہے رات کے ہیں، اور شب برات کے ساتھ ہم رات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے لبِ سڑک کے کنارے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، لبِ سڑک کے کنارے، لبِ سڑک کا استعمال کیجئے یا سڑک کے کنارے کا استعمال کیجئے، یہ دو الفاظ ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی سنگ مرمر کا پتھر بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم یا تو سنگ مرمر کہیں گے یا مرمر کا پتھر کہیں گے۔ ایک اور ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم دو ایک جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واپس لوٹ آیا، وہ گھر واپس لوٹ آیا، یا تو وہ گھر واپس آ گیا یا گھر لوٹ آیا۔ لوٹنے کا مطلب واپس آنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پلٹنا یا لوٹنا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دو چیزیں ہم ایک ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہی چیز ہم اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیچرز حضرات یا خواتین ہیں وہ دیکھتی ہوں گی بچوں کو درخواست یا خط لکھواتے ہوئے، اگر ہم لکھتے ہیں زیادہ تر ہم درخواست ہوتی ہے یا پھر رسمی خط اگر ہوتے ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو جناب اور صاحب ان کا بھی ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جناب کا استعمال الگ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے جناب ہیڈ ماسٹر، یا پھر ہم کہیں گے ہیڈ ماسٹر صاحب،
ٹھیک ہے. جناب اور صاحب ہم ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اسی اگر ہم خط کو دیکھیں یا درخواست کو دیکھیں، نیچے آئیں تھوڑا سا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے، الف لام سین لام الف میم السلام، اور اس کے بعد علیکم سے پہلے ہم واو لگاتے ہیں، ہم اس کو تلفظ دینے کے لیے کہ السلام علیکم. تو جناب السلام علیکم میں واو نہیں آتا بلکہ میم کے اوپر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہم اس کو السلام علیکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس میں واو نہیں لگاتے. واو ہم جب لگاتے ہیں جب ہمیں وعلیکم السلام لکھنا ہوتا ہے، تو ہم علیکم سے پہلے واو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد ایک نقطہ اور ہے، اس کو بھی میں بیان کرتی ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ لفظ نقطہ اور نقطہ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. نقطہ وہ ہوتا ہے جو ہم لکھتے ہوئے کسی حرف پر یا کسی بھی چیز کے اوپر ایک ڈاٹ کی صورت میں لگاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ اس کو انگلش میں ڈاٹ کرتے ہیں. اور نقطہ وہ ہے جسے ہم انگلش میں پوائنٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی خاص بات، کوئی خاص ایسی چیز جس کی ہم نشاندہی کرنا چاہیں، وہ ہوتی ہے نقطہ. وہ ہوتی ہے نون کاف تے اور ہے، اور نقطہ ہے وہ نون قاف توئے ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، اس میں قاف اور توئے ہے، اور جو نقطہ ہے اس میں کاف اور تے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جب جمع بناتے ہیں الفاظ کی، چلے میں حوالہ دیتی ہوں آپ کو. گانے ہم سب سنتے ہیں، اکثر گانوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جذباتوں میں یا مشکلاتوں میں. تو لفظ جذبات بذات خود جمع ہے لفظ جذبے کی. ٹھیک ہے، جذبہ کی جمع ہے جذبات، اور جذبات کو ہم جذباتوں نہیں کہہ سکتے. جب ایک لفظ خود ہی جمع ہے، یا تو اس کی جمع الجمع ہو، وہ بھی ایک خاص ہوتی ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ لفظ مشکلاتوں اور جذباتوں جو ہے یہ جمع الجمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشکلات بھی لفظ مشکل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ ہم مشکلاتوں نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم غلط بولتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. تو ان میں سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو ایسے الفاظ یا جن کے بارے میں آپ کوئی کنفرمیشن چاہتے ہوں کہ یہ کیسا ہے، یہ لفظ کس طرح استعمال کرنا چاہیں، تو آپ سب لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں انتظار کر رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کی اردو بہت اچھی ہے، یقیناً جب بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات نہیں آ رہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سوال کریں. اور اس کے علاوہ اردو کو اچھی اردو بول، کاف اور قاف کا فرق بتائیں. دیکھیں، کاف اور قاف کا فرق اگر ہم بناوٹ میں دیکھتے ہیں، صدف نے پوچھا ہے، بناوٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی شکل تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے کاف. اور یہ ہم جب ادا کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان کے پچھلے حصے کو تالو کے بھی پچھلے حصے سے ہم ٹچ کرتے ہیں، تب لفظ کا نکلتا ہے. ہم زبان کو تھوڑا سا اگر آپ ایسے کریں کس کی طرح، نون غنہ کی طرح سے اگر آپ زبان کو شیپ دیں تو آپ کے جو دونوں کنارے ہیں وہ اوپر کے حصے پہ لگتے ہیں، تو حرف کا کی آواز نکلتی ہے. لیکن قا ہم نکالتے ہیں حلق کے پچھلے، بالکل پچھلے حصے سے. اور اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ ہے گول، یوں سمجھے کہ نون کی طرح سے ہے، اس کو اوپر سے ہم گول کر دیتے ہیں. اگر ہم ظاہری شکل دیکھیں، میں آپ کو اگر اس میں لکھ کے دکھا سکوں، ویسے تو خیر آپ کو کمنٹس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کاف اور قاف، جس میں دو نقطے ہیں وہ قا ہے، قاف قا. اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز اندر سے حلق کے پیچھے سے نکلتی ہے، وہ ہے قا. اور کاف جو ہے اس کی آواز سادہ ہے، اس پہ نقطے نہیں ہیں، اور اس کی آواز جو ہے حلق کے پیچھے، مگر بہت پیچھے حصے سے نہیں بلکہ، لیکن زبان کو اگر ہم نون غنہ کی شکل دیں تو کا ہم زبان کے پچھلے حصے کو اوپر ٹچ کرتے ہیں تب نکلتی ہے کا. ٹھیک ہے، کا اور قا یہ ان کی آوازوں کا فرق ہے. شکل تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. صدف بھٹی نے لکھا ہے کاف اور قاف. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے، اکثر لوگ لفظ گالی کے لیے استعمال کرتے ہیں گالی نکالنا. لفظ گالی نکالنا درست نہیں ہے، گالی دینا درست لفظ ہے. اب پلیز کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس لیے گالی دی ہے کیونکہ مس رخشندہ نے کہا تھا کہ گالی دینا صحیح ہے. ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، میں نے گالی دینے کی اجازت نہیں دی آپ لوگوں کو. میں نے بتایا ہے کہ لفظ گالی نکالنا کے بجائے گالی دینا درست لفظ ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی زبان بولنا چاہیں، ہر زبان کے لیے ہے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے آپ لیٹن سیکھنا چاہیں، چاہے آپ فرینچ سیکھنا چاہیں، کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولیں. اور ہاں ایک چیز، مصوتیں کیا ہیں؟ مصوتیں وہ حروف ہیں جیسے ہم انگلش میں وویلز کہتے ہیں نا، اس طرح اردو میں بھی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے، یہ کہلاتے ہیں مصوتیں. یہ لفظ صوت سے نکلا ہے. صوت کا مطلب ہے آواز. یہ حروف کسی بھی باقی جو ہمارے باقی جو حروف ہیں وہ مسمتے کہلاتے ہیں. تو مسمتے کو آواز دینے کے لیے، یعنی کھڑی آواز ہو یا گول آواز ہو یا ان ایسی آوازیں دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ لفظ کا لے لیتے ہیں، کا کے ساتھ اگر ہم الف ملاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے کا. ٹھیک ہے، اگر ہم مصوت الف کا استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ کا بن جاتا ہے. اسی طرح اسی حرف کاف کو ہم واو سے ملاتے ہیں، ایک اور مصوت ہے واو سے ملاتے ہیں تو وہ یہ بن جاتا ہے کو. یہ اب آپ دیکھیں اس ک کی آواز اب تبدیل ہو رہی ہے. اسی طرح چھوٹی اے کے ساتھ ملائیں تو اس کو یہ کی بن جائے گا، یہ حرف کی بن جائے گا. اور بڑی اے کے ساتھ ملائیں تو یہی حرف کاف کے بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور چھوٹی اے، واو اور الف کے ساتھ ملانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے صوت کی بات کی تو اس میں آپ دیکھیں جو ہمارے زیر زبر پیش جو اعراب ہیں نا، وہ ان کی بھی آواز میں کی پہچان میں مدد دیتے ہیں. دیکھیں اگر ہم کسی بھی حرف پر جیسے کاف کے اوپر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو بھی لفظ کا سے ملتی جلتی آواز ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ زبر کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے، یعنی ک. اور اگر ہم الف میں لاتے ہیں تو یہ تھوڑی لمبی آواز ہو جاتی ہے. یوں سمجھے اسی آواز کو تھوڑا سا لمبا کیا جا سکتا ہے. ک کو ہم لمبا کریں تو کا بن جاتا ہے. اسی طرح زیر، اگر زیر اگر ہم کاف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ کی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی آواز ہے. اگر ہم اسی کاف کے ساتھ چھوٹی اے لگاتے ہیں تو یہ کی بن جاتا ہے، یعنی زیر کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں تو یہ چھوٹی اے بن جاتا ہے، کی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح پیش اگر ہم کاف پہ لگاتے ہیں تو یہ کو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کو بن جاتا ہے. اگر ہم کیونکہ عربی میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو کو ہم آواز دیتے ہیں پیش کو، لیکن اردو میں استعمال کرتے ہوئے ہم باقاعدہ کو نہیں کہتے، کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کہیں ملک کے اوپر ہم لگاتے ہیں کاف تو ملک کو کہلائے گا، ہم ملکو نہیں کہتے ہیں نا، وہ عربی میں ہم ملکو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اس کے بجائے پیش کے بجائے واو کا استعمال کریں تو یہ آواز کو کی بجائے کو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مصوتیں الف، واو، یہ اور بڑی اے، چھوٹی اے اور بڑی اے. یہ آواز کسی بھی حرف کی آواز کو تبدیل کرنے کے کام آتے ہیں. صوت، یہ لفظ مصوتہ جو ہے وہ صوت سے نکلا ہے اور صوت کے معنی ہے آواز. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ مسمتے کہلاتے ہیں، یعنی بے، پے، تے، ٹے. میں انشاءاللہ تعالی ایک کلاس آپ لوگوں کی ایسے بھی لوں گی جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حروف کی شکل جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو کس کس وجہ سے تبدیل ہوتی ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حرف کی شکل تبدیل ہوتی ہے، لیکن کس وجہ سے تبدیل ہوتی ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گی. جیسے کہ ہمارے حروف کے خاندان ہوتے ہیں، بے کا خاندان ہے، جیم کا خاندان ہے. اسی طرح سے کس کس خاندان کے ساتھ کون کون سا حرف جو ہے وہ شکل تبدیل کر لیتا ہے. رے اگر تکون شکل لیتا ہے یا ایسے اسلانٹ شکل لیتا ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے، کس اصول کے تحت وہ یہ شکل لیتا ہے. کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کسی بھی حرف کو ایسے ہی سلانٹ بنا دیں یا ایسے ہی تکون بنا دیں. تو اگر ہم ثانیہ نے مجھے لو یو کہا ہے، بہت بہت شکریہ ثانیہ، اور میری طرف سے پیار بھی دیجیے گا. تو کیا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کسی بھی اصول کے تحت کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اگر ہم کسی بھی حرف کی شکل تبدیل ہوتی ہے تو وہ کسی اصول کے تحت تبدیل ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ اصول میں آپ لوگوں کو سکھانا اور بتانا چاہوں گی کہ وہ کیا اصول ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک کلاس لی جائے گی، کیونکہ صدف نے مجھے کہا ہے کہ ہم یہ والی کلاس بھی ایک لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نکالوں گی ٹائم. تو اب میرے خیال میں جو بہت اہم اور وہ والی غلطیاں تھیں جو کہ عام زندگی میں لوگ کرتے ہیں،
تو وہ تو میں نے کافی حد تک بتا دیا. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھے پوچھ سکتا ہے, اور اگر نہیں تو جیسے کہ میں نے ابھی اقبال اشر کے آپ کو کچھ اشعار سنائے اور داغ کا ایک شعر سنایا, اسی طرح میں جانے سے پہلے, اپنے سیشن کو ختم کرنے سے پہلے, داغ دہلوی کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گی. داغ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اردو زبان کافی زبانوں میں مشکل سمجھی جاتی ہے. مشکل زبانوں میں میرے خیال میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اردو زبان آتی ہے. سب سے مشکل زبان ہے عربی, اور ہیبرو ہے اس کے بعد, آئی تھنک اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. اچھا جی, اختر شاہ جہاں پوری کیا کہتے ہیں اردو کے بارے میں, آپ سنیں, آپ کو اچھا لگے گا. انہوں نے کہا, ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا, ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا, ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں. اس کے علاوہ محمد علی ساحل کا ایک شعر سنا کر میں اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے. ہم ہیں تہذیب کے علم بردار, ہم ہیں تہذیب کے علم بردار, ہم کو اردو زبان آتی ہے. شکریہ.